وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ قرآن مجید میں میرا رب سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 199 ارشاد فرماتا ہے ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر تم پلٹو وہاں سے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، واستغفر اللہ، استغفار کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ قریش کے جو لوگ تھے وہ حج کے ایام میں مزدلفہ پہنچتے اور وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور کہتے ہم تو حرم کے رہنے والے ہیں، ہم حرم کیسے چھوڑ کے جائیں، لہٰذا وہ میدان عرفات کی طرف نہ جاتے ہیں۔ دیگر جو افراد تھے وہ سارے کے سارے میدان عرفات پہ جاتے ہیں، تو وہ افراد میدان عرفات جاتے پھر وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ آتے، اور یہ قریش کے جو لوگ تھے یہ صرف مزدلفہ میں رہتے اور اس کے بعد وہاں سے پلٹ جاتے ہیں، عرفات کی طرف نہ جاتے، میدان عرفات میں نہ جا کر اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، ہم بہت بڑے ہیں، ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ حالانکہ میدان عرفات میں جانا پھر وہاں سے واپس پلٹنا یہ تو سنت ابراہیمی ہے، اس کو تو خوش دلی کے ساتھ ادا کیا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ اسے نہ کرتے، تو میرے رب نے فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر تم پلٹو وہاں سے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ جس طریقے سے لوگوں کو پلٹنے کا معاملہ ہے تم بھی اہل قریش اسی طرح کرو، اپنی طرف سے مزدلفہ سے واپس نہ ہو جاؤ بلکہ پہلے میدان عرفات جاؤ پھر وہاں سے پلٹو۔ اور کتنی اعلیٰ شان ہے میدان عرفات کی، کوئی شخص اگر دریا میں غوطہ لگائے تو پہلے وہ ناپاک تھا اب پاک ہو گیا، اسی طرح جو شخص میدان عرفات میں پہنچا احرام پہنا ہوا ہے، تلبیہ پکار رہا ہے، اب 9 ذی الحجہ میدان عرفات جب پہنچا تو اب میدان عرفات جب پہنچا گناہ گار تھا، اب میدان عرفات سے جب واپس پلٹے گا تو بے گناہ ہو جائے گا، سارے گناہ صاف۔ اتنی اس میدان کی فضیلت ہے کہ اہل قریش تم کیا کرتے ہو، تم اس عظمت والی جگہ کو چھوڑتے ہو، ایسا نہ کرو بلکہ جس طریقے سے لوگ کرتے ہیں اسی طریقے سے کرو، کیونکہ یہ رکن اعظم ہے اور اس کی بہت اعلیٰ شان ہے۔ یہاں تک کہ امام نہرانی علیہ رحمہ نے لکھا ہو کہ ایک تندور والے کے پاس ایک جو روٹی بناتا ہے اس کے پاس کسی نے اس کو ایک رسی دی، اونٹ کی رسی، اب اس نے سوچا کہ چلو ڈال دوں آگ کے اندر، آگ اور تیز ہو جائے گی، روٹی اور اچھی بنے گی، اس نے اسے تندور میں ڈال دیا۔ جیسے وہ تندور کے اندر گئی وہ رسی، اب وہ پھینکنے والا حیران رہ گیا کہ رسی میں آگ نہیں لگ رہی، حالانکہ اندر آگ موجود ہے۔
بڑا حیران ہوا یہ کیا ہوا۔ پھر رسی کو کسی بھی طریقے سے ہلایا کہ آگ لگ جائے، نہ لگی۔ آخر کار اس رسی کو باہر نکالا تو کیا دیکھتا ہے، وہ صحیح سالم رسی جو آگ کے اندر گئی لیکن آگ نے اسے کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ بڑا حیران ہوا یہ کیا بات ہو گئی۔ پوچھا گیا آگ کا کام تو ہے ہی جلانا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس آگ نے اس کو نہیں جلایا۔ تو پھر بتایا گیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ رسی اس اونٹنی کی ہے جس پر بیٹھ کر 10 مرتبہ حج ادا کیا گیا، تو لہٰذا اس اونٹنی کی رسی کی یہ برکت ہو گئی جس پر 10 مرتبہ حج ادا کیا گیا کہ اب اس سے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی۔ تو خود حاجی کی شان کتنی اعلیٰ ہو گئی۔ تو فرمایا اس وجہ سے یہ آگ جو ہے اس اونٹنی کی رسی کو نہیں جلا رہی، کیونکہ اسی کو تو پکڑ کر حاجی نے 10 مرتبہ حج ادا کیا ہے، تو اس کو کیسے دنیا کی آگ جلا سکتی ہے۔ اب قریش کے یہ معاملات تھے کہ یہ میدان عرفات نہ جاتے اپنی بڑائی کے لیے، جبکہ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ کام چھوڑو میدان عرفات جاؤ۔ تو اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ ہوا کہ برادری کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر اور رتبے اور مقام کی خاطر اگر کوئی شخص اس قسم کے معاملات کرتا ہے تو یہ قابل قبول نہیں، کیونکہ اسلامی احکام جو ہے مقام اور رتبے کے اعتبار سے نہیں بدلتے، اسلامی احکام جو ہے برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے، اسلامی احکام غریب امیر سب کے لیے برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کے لیے الگ قانون ہے دوسرے کے لیے الگ قانون ہے، اسلامی معاملات ایسے نہیں، بلکہ جس طرح ایک ادنا شخص کو حکم دیا گیا، غریب شخص کو حکم دیا، اسی طرح وہی کام اگر وہ اعلیٰ کرے گا تو اس کو بھی اسی طریقے پر کرنا ہے۔ حج کے ایام آپ دیکھیں، اس میں احرام جب باندھا جاتا ہے، عمرہ جو کرتا ہے وہ احرام باندھتا ہے، تو جس طریقے سے غریب نے احرام باندھا ہے امیر کا بھی وہی حلیہ ہے، الگ ہو اس کا الگ ہو، فرمایا ایسا کچھ نہیں۔ شرعی احکام جو ہے اسلامی احکام سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو۔ تو ان قریش کے جو لوگوں تھے ان کو بھی یہ سمجھایا گیا کہ کیا کرتے ہو، ایسے کاموں سے باز رہو، ایسے کام نہ کرو۔ جس طریقے سے دیگر افراد حج ادا کرتے ہیں میدان عرفات پہنچتے تم بھی ان جگہ پر پہنچو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے قریش کی ایک عورت تھی، مخزومی عورت، اس نے چوری کی، قریش کے لوگ پریشان ہو گئے۔ اب دیکھیں اسلام واضح نصیحت دیتا ہے کہ برابر ہے سب کے لیے اصول، چاہے رتبے میں کوئی کتنا اعلیٰ کیوں نہ ہو جائے، شرعی حکم سب کے لیے برابر۔ اب قریش کے لوگ چاہتے تھے کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات چیت ہو جائے، آپ تک بات پہنچ جائے اور کسی طرح کچھ رعایت مل جائے، لیکن حضور سے بات کون کرے، کس کی ہمت۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں، وہ حضور کے چہیتے ہیں، حضور کے جو ہے وہ حضور سے بات کریں گے تو یہ بہتر رہے گا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ آئے، سارا معاملہ بتایا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ سارا معاملہ بیان کیا، یا رسول اللہ قریش کی مخزومی عورت ہے، اس نے چوری کی، اس کے یہ سارے معاملات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، آپ جلال میں آ گئے اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے کیا الفاظ تھے؟ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سابقہ قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ جب امیر چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا اور جب غریب چوری کرتا تو اسے پکڑ کر اس کو سزا دی جاتی، فرمایا اسی وجہ سے سابقہ قومیں ہلاک ہوئی۔ اس کے بعد پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی اس میں کوئی امتیاز اس اعتبار سے کہ امیر الگ غریب الگ، امیر کی کیٹیگری الگ ہے غریب کی الگ ہے، یہ ایسا وہ ایسا، اس کو رعایت دے دی جائے،
یہ ہمارے والا ہے، یہ تیرے والا ہے، یہ سورس والا ہے، یہ فلاں ہے فلاں، فرمان نہیں۔ شرعی احکام میں انصاف سب کے ساتھ ہے، شرعی جو حدود ہے اس میں انصاف سب کے ساتھ ہے کہ جو جیسی سزا کا مجرم قرار پائے گا اس کو ایسی سزا دی جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ رعایت دے دی جائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری پیاری خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دے کر سمجھایا تاکہ قیامت تک آنے والے حضور کے امتیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو چوری کرے، ایسا کام کرے جس پر حد جاری ہو رہی ہو شریعت کی طرف سے، اگرچہ وہ اپنی اولاد میں سے کیوں نہ ہو، اگرچہ عائز و اقربا میں سے کیوں نہ ہو، اگرچہ معاشرے میں اس کا بڑا مقام و مرتبہ کیوں نہ ہو، برادری میں اس کا نام کیوں نہ ہو، فرمایا کوئی رعایت نہیں، ہر حال میں سزا دی جائے۔ جس طرح غریب کے لیے سزا ہے، فرمایا بھی نہیں، اس کے لیے بھی یہی سزا ہے، کوئی رعایت اس سے نہ برتی جائے۔ تو ایسی بے شمار مثالیں جو ہے وہ شریعت میں جو حکم دیا ہے اس اعتبار سے ہمارے اکابرین نے عمل کر کے بتایا ہے کہ قرابت داری کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ شرعی احکام، شرعی حدود کو نافذ کیا ہے۔ ایک واقعہ اس حوالے سے ملتا ہے سعد بن ابراہیم رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ خلیفہ ولید بن یزید نے آپ کو مدینہ منورہ کا قاضی مقرر کیا، آپ وہاں قاضی بن گئے سعد بن ابراہیم رحمہ اللہ۔ کچھ وقت کے بعد آپ کو ملک شام بلایا گیا کہ خلیفہ نے آپ کو یاد کیا، تشریف لے آئے، آپ یہاں پر آئے ملک شام کی طرف۔ وہاں پیچھے آپ نے بہت بہترین بندے کو اپنی جگہ پر نامزد کیا کہ میں جا رہا ہوں، پیچھے قاضی کے معاملات تم سنبھالو گے، فیصلے تم کرو گے۔ اب یہاں ملک شام کے بارڈر پر انہیں روک لیا گیا، خلیفے کی طرف سے ولید بن یزید کی طرف سے انہیں روک لیا گیا۔ اب یہاں یہ موجود ہے بارڈر پر، کچھ وقت یہاں انہوں نے گزارا، رات کو مسجد میں عبادت میں مشغول ہے، بارڈر پہ موجود ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ دیکھا ایک شخص آیا نشے کی حالت میں، مسجد کے اندر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس کی حالت کیسی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ تو شراب پی کر یہاں آیا ہے۔ آپ جلال میں آ گئے، غضبناک ہوئے، غصے کی حالت میں کہ اللہ کا گھر پاک گھر، یہ پاک دربار ہے، اس میں یہ ناپاک شخص اندر آتا ہے اور اتنا بے خوف ہے کہ اس کو کوئی خوف نہیں کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں پاک دربار میں آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شراب کی حالت میں، اتنا بڑا گستاخ شخص۔ آپ بہت غصے میں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی، کیونکہ ہر جگہ ایک قاضی موجود ہے فیصلہ کرنے والا، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ خلیفہ جو ہے ولید بن یزید کا سگا ماموں ہے، کھلی چھوٹ ہے، سگا ماموں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، فوراً حکم دیا کہ ایک کوڑا لے آؤ۔ وہ زمانہ تھا جس میں کوڑے عام تھے، فوراً قاضی موقع پر فیصلہ کرتے، یہ آج کے زمانے کی طرح نہیں سال 2 سال 6 سال 50 سال تک کیس چل رہا ہے، فوراً موقع پہ فیصلہ، تحقیق ہوئی، اب فیصلہ سنانا ہے، یہ نہیں ہے فیصلہ محفوظ ہوا ہے پھر اس کے بعد سنانا ہے، آج ہی فیصلہ ہونا ہے، جو غلط کام ہوا ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا دورا لے آؤ، کوڑا لایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میری غیرت ایمانی کیسے اس کو گوارا کر لے اور میں اس چیز سے کیسے چشم پوشی اختیار کر لوں کہ میرے سامنے پاک دربار ہے، اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں ایک شخص شراب کی حالت میں آتا ہے اور وہ آ کے چکر لگاتا ہے، بیہودہ گفتگو کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا بکتا ہے، پھر اس کے بعد یہاں سے چلا جائے جبکہ اس نے شراب پی ہوئی ہے اور اس پہ کوئی فیصلہ نہ ہو۔ فرمایا نہیں، آپ نے اسے بلایا اور مسجد کے اندر اسی جگہ پر آپ نے اس کو 80 کوڑے مارے، 80 کوڑے، شرعی حکم ہے، کوئی قرابت داری کا لحاظ نہیں ہے۔ وہ سمجھا کہ ماموں کا حوالہ پیش ہوگا کہ میں تو ماموں ہوں، وہ بھی خلیفہ ولید بن یزید کا ماموں ہوں جس نے تمہیں بھی مقرر کیا ہے قاضی کے عہدے پر، میں تو اتنے بڑے عہدے پر ہوں، اتنے بڑے عہدے والے کا چاہنے والا ہوں، اور میں میرے سامنے کوئی ان چیزوں کی پرواہ نہیں۔
میرے سامنے سب سے بڑا عہدہ یہ کہ مجھے قاضی بنائے گئے، قاضی کا کام یہی ہے کہ شرعی احکام کو نافذ کرے، کوئی قصوروار ہو تو اس کو فوراً شرعی حکم کے مطابق سزا دے، قاضی کا کام یہی ہے۔ تو کیا مجھے اپنے کام سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے؟ فوراً اس کو 80 کوڑے مار، اس کی حالت گیر ہو گئی، ویسے نشے کی حالت میں تھا۔ اب اتنی خراب حالت ہونے میں پھر وہ روتا چلاتا چیختا جو ہے وہ خلیفہ کے پاس حاضر ہو گیا۔ خلیفہ ولید بن یزید نے جب اس شخص کو دیکھا کہ یہ تو میرا سگا ماموں، کس کی ہمت کہ میری بادشاہت میں میرے سگے ماموں پر ظلم کرے، اس کو کوڑے مارے، کون ہے ایسا شخص؟ پوچھا گیا تو بتایا وہ مدینہ المنورہ سے جو آپ نے قاضی کو بلایا ہے، وہ مدینہ منورہ سے جو شخص آیا ہے، جو شام کی بارڈر پر موجود ہے، اس نے میرے ساتھ یہ حال کیا ہے۔ فوراً اس خلیفہ نے کہا سواری تیار کرو۔ سواری تیار کی گئی، حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس کے بعد سپاہیوں کو ساتھ لیا، فوراً اس مسجد کے پاس پہنچ گئے اور خلیفہ نے یہ بات کی، تجھے نہیں معلوم یہ میرا ماموں ہے، تو نے اسے سزا کیوں دی؟ تو وہی بات سعد بن ابراہیم رحمہ اللہ نے دہرائی کہ کیا میرا ایمان اس چیز کی غیرت کھا جائے؟ کیا میرا ایمان اس چیز کو قبول کر لے؟ کیا میری غیرت ایمان اس چیز کو گوارا کر لے اور میں چشم کشی کر لوں کہ یہ اس قسم کے معاملات کرتا رہے، میں اسے دیکھتا رہوں؟ جب کسی نے شراب پی، اللہ کے پاک گھر کے اندر یہ آتا ہے گندا ناپاک شخص، اور اس کے لیے کوئی سزا نہ ہو، پھر آپ نے فرمایا قاضی کا کام ہی سزا دینا ہے، لہٰذا ہم پر شرعی احکام جس طریقے سے نافذ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو ہم جب کوئی غلط چیز دیکھیں گے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس حکم کو پھر نافذ بھی کریں، اس میں رعایت نہ برتے کہ قرابت داری کی وجہ سے ہم اسے چھوڑ دیں۔ فرمایا نہیں، ہمارے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا میں نے اس کی رشتہ داری کو نہ دیکھا، میں نے تو اس کے عمل کو دیکھا کہ اس نے کام کیا کیا ہے، لہٰذا جو کام کیا ہے شریعت اس کام کے بارے میں جو فیصلہ سناتی ہے، میں نے وہ فیصلہ سنایا اور اس پہ عمل کر کے بتایا ہے۔ تو ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہے۔ بارہ قریش کے لوگوں کو بھی یہ سمجھایا گیا کہ برادریوں کے تعلقات کی وجہ سے اسلامی معاملات کو خراب نہ کرو، جو برادری اگر غلط راہ پہ چل پڑی، ان کے رسم و رواج غلط ہو چکے، تو لہٰذا ان رسم و رواج غلط ہوتے ہوئے ان غلطیوں پر نہ چلو، بلکہ ان کو سدھارے کی طرف لے آؤ۔ شریعت اور احکام، شرعی احکام جو تمہیں سکھاتے ہیں، شریعت جو تمہیں بتاتی ہے، تم اس پر آ جاؤ، یہ نہ کہو کہ یہ میری برادری کی رسم ہے۔ فرمایا نہیں، نقصان اٹھاؤ گے، ایسے کاموں سے بچو۔ آگے فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو۔ فوراً ذہن میں بات آتی ہے کہ استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، واستغفر اللہ، استغفار کرو۔ حالانکہ عرفات کے میدان میں جب حجاج کرام پہنچتے ہیں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ویسے ہی گناہ سے پاک صاف ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، انہیں بھی کہا جا استغفار کرو، سمجھنا آیا۔ اسی طریقے سے جب ہم نے یہ سن لیا کہ عرفات کے میدان سے جب واپس پلٹیں گے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ماں کی پیٹ سے آج ہی نکلے ہیں، ان کی ماں نے انہیں آج ہی جنا ہے، اتنے پاک صاف ہو گئے۔ اب استغفار کا کیا مطلب؟ تو میرے رب نے فرمایا عرفات کے میدان سے تم لوٹو مزدلفہ سے لوٹو، استغفار کرو، حالانکہ یہ تو پاک ہو گئے۔ تو ذہن میں بات آ جائے کہ جب پاک ہو گئے اب استغفار کی کیا ضرورت؟ اب کیوں استغفار کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ گناہ گار استغفار کرے گا، جو پہلے سے گناہ سے پاک صاف ہو چکا وہ کیا استغفار کرے؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا کہ استغفار کرنا جس طریقے سے نماز اور روزہ عبادت ہے، اس طرح استغفار کرنا بھی عبادت ہے، استغفار کرنا بھی عبادت ہے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نیکوکار بھی استغفار کریں، بدکار بھی استغفار کریں۔ بدکار جب استغفار کرے گا اللہ رب العزت استغفار کے صدقے اسے نیکوکار بنا دے گا، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن جو نیکوکار استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس استغفار کے صدقے اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو فائدہ تو دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے، نیکوکار کے درجات بلند ہو رہے ہیں، بدکار کو نیکوکار بنایا جا رہا ہے، بدکار کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ فرمایا استغفار کی تو سب کو حاجت ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام روایت میں آتا ہے ہر روز دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ رحمت للعالمین ہے۔ 70 مرتبہ استغفار، یہ امت کو تعلیم کے لیے کہ استغفار کرنا تم اپنی زندگی میں لازم و ملزوم کر لو، ہر حال میں چلتے اٹھتے آتے جاتے ہو استغفار کرتے رہو، تاکہ رب کی رحمت تم پر چھما چھم برستی رہے گی۔
اور گناہوں سے باز رہو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں خوب استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادریوں کی رسم و رواج جو غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، شریعت سے ٹکراتی ہے، دعا ہے اللہ رب العزت ایسی تمام رسم و رواج سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جن احباب نے شرکت کی مناسبت کی حاضری قبول فرمائے، سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ وما علیہ